معزز سامعین، ایک آیت کریمہ جو سورہ جن کی آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 18، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ رب العزت ہی کی ہیں، پس تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ معزز سامعین، یہ آیت کریمہ، اس میں اللہ رب العزت نے مساجد کی نسبت، مساجد کی اضافت اپنے آپ کی طرف کی ہے، اپنے نفس کی طرف کی ہے۔ یہ اس مسجد کے، یہ دنیا بھر کی مساجد اللہ رب العزت کے یہ گھر، ان کے مقام و مرتبہ کو واضح کرتی ہے یہ آیت کریمہ۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ رب العزت کے نزدیک زمین کا سب سے پسندیدہ مقام، زمین کا سب سے پسندیدہ ٹکڑا اللہ رب العزت کے پاس یہی مساجد ہیں، یہی اللہ رب العزت کے گھر ہیں۔ احب البقاع الی اللہ، بعض الفاظ اس طرح سے ہیں اور بعض میں ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها۔ بہرحال صحیح مسلم کی روایت ہمیں بتاتی ہے کہ مساجد کا مقام و مرتبہ انتہائی عظیم ہے، اور یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ ہے، سب سے پسندیدہ ٹکڑا ہے۔ یہ مساجد، اس کا سب سے پہلا حق سورہ جن کی آیت کریمہ واضح کرتی ہے کہ اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت ہی کی صرف عبادت کی جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اس میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اور اس میں عقیدہ توحید کو بلند کیا جائے، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارا جائے، عقیدہ توحید کے منافی کوئی عمل اس میں انجام نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یقیناً مساجد کو وہی تعمیر کرتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، اور وہ لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور وہی لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں جو سوائے اللہ رب العزت کے کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ رب العزت نے ان کا انجام بیان کرتے ہوئے فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَعَسَىٰ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کہ عین قریب یا عین ممکن ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں۔ اور قرآن کریم میں عسا کا لفظ آنا، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر ہے کہ وہ یقین پر دلالت کرتی ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ ایسے لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں، جو اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوئے، نماز کو قائم کرتے ہوئے، زکوٰۃ کو دیتے ہوئے، اور اللہ رب العزت سے خوف و خشیت رکھتے ہوئے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو یقینی طور پر ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر شارحین نے، مفسرین نے دو طریقے سے بیان کی ہے۔ ایک تو حسی طور پر مساجد کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی مساجد کو اینٹ اور سیمنٹ اور دیگر چیزوں کے ذریعے سے اس کو آباد کرنا، اس کو بنانا، اس کی تعمیر کرنا، یہ بھی عمارت المساجد میں آتا ہے، جبکہ اس کو تمام نجاستوں سے پاک کرنا، اس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام کرنا، جیسے کہ اللہ رب العزت نے
حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اس بات کا ان سے یہ عہد لیا کہ وہ خانہ کعبہ کو طواف کرنے والے اور اسی طرح نماز قائم کرنے والے طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وہاں اعتکاف کرنے والے اور اسی طرح طواف کرنے والوں کو کے لیے مساجد کو پاک و صاف رکھنا. تو پاک و صاف رکھنا یہ بھی مسجدوں کی تعمیر ہے، یہ بھی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اور اس سے بڑھ کر کے مساجد کی تعمیر اور مساجد کو آباد کرنا یہ صرف انہی لوگوں کا کام نہیں جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت سے نوازا ہے. یقیناً وہ اس میں آگے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت نے یقیناً انہیں دوسرے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے مال کے ذریعے سے ان مساجد کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، مساجد کو آباد کرنے میں حصہ لیتے ہیں، مساجد کی صفائی ستھرائی میں اس کو کسی بھی قسم کے نقصان سے بچانے میں حصہ لیتے ہیں. لیکن وہیں عمارت المسجد صرف جو تعمیر نہیں، صرف اس کو جو حصی طور پر صاف ستھرا کرنا ہی نہیں بلکہ اس کو معنوی طور پر بھی آباد کرنا ہے. معنوی طور پر مسجدوں کو کیسے آباد کیا جا سکتا ہے؟ اس میں مساجد میں اللہ رب العزت کا ذکر کر کے، مساجد میں اللہ رب العزت کے لیے 5 وقتہ نمازوں کو قائم کر کے، مساجد میں مختلف قسم کے اللہ رب العزت کی عبادتوں کو انجام دے کر اور ایسے اعمال انجام دے کر جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسوہ اور ایک نمونہ ہونے کی حیثیت سے، ایک آئیڈیل ہونے کی حیثیت سے ان مساجد کو مختلف چیزوں میں جو استعمال کیا، ان چیزوں کا اہتمام کرنا اور ان کے ذریعے سے ان مساجد کو آباد کرنا یہ بھی عمارت المسجد میں داخل ہے. انما یعمر مساجد اللہ میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس قسم کی مساجد کو، اللہ رب العزت کے گھروں کو مختلف چیزوں سے آباد رکھتے ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت کے ذکر اور اللہ رب العزت کی عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس میں تعلیم و تعلم کا اہتمام کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أن يكونوا من المهتدين. عین ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. تو ہدایت یافتہ لوگ وہی مالدار نہیں اس آیت کریمہ میں جو مال خرچ کریں، جو مساجد کی تعمیر کریں، بلکہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اس مساجد کو آباد کرتے ہیں ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اللہ رب العزت کی عبادت کے ذریعے سے، اور وہ لوگ بھی ان ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ. بخاری و مسلم کی روایت، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له مثلہ فی الجنہ، فرمائیں کہ اللہ رب العزت اسی جیسا گھر اس کے لیے آخرت میں جنت میں تعمیر کرتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مسجدوں میں اپنا مال لگاتے ہیں، اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اس پر صرف کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ لوگ جو ان مساجد کو تعمیر کرنے کے علاوہ ان مسجدوں کو اللہ رب العزت کے ذکر و اذکار سے مشغول رکھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آباد کرتے ہیں، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں دیں. چنانچہ وہ حدیث جو کہ مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمائیں کہ 7 لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ایسے وقت میں جبکہ اللہ رب العزت کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ وہ قیامت کے میدان میں نہ ہوگا. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وہ شخص بھی ذکر کیا جو ان مساجد کو آباد رکھتا ہے. کون ہے وہ؟ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ ایک ایسا شخص جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا ہے، جس کا دل اللہ رب العزت کے گھر میں لگا رہتا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ دنیاوی فرائض کو اپنے کام اور دیگر معاملات کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں بیٹھا رہے. وہی شخص صرف اور صرف مسجدوں سے دل لگانے والا ہے، بلکہ ایسا نہیں، بلکہ وہ شخص جو اپنے فرائض کو ادا کرنے کے بعد دنیاوی معاملات کو انجام دینے کے لیے گرچہ مسجد سے باہر جاتا ہے لیکن اس کا دل اس انتظار میں رہتا ہے
کہ کب دوسری اذان ہو اور پھر میں جو ہے اللہ رب العزت کے گھر کی طرف لوٹوں۔ مساجد سے اپنے دل کو معلق رکھنے، مساجد سے اپنے دل کو لگائے رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے گھر بار والوں سے منہ موڑ لیں اور اسی طرح کاروبار سے اپنے آپ کو دور کر لیں، دنیاوی فرائض کو انجام دینے سے منہ موڑ لیں، یہ مطلب ہرگز نہیں، بلکہ سارے معاملات کو انجام دیتے ہوئے بھی ہمارے دل ان مساجد سے معلق رہنا چاہیے، ان مساجد سے اللہ رب العزت کے گھروں سے جڑے رہنا چاہیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، فرمایا کہ ایسے لوگ جن کو ان کی تجارت، رجال لا تلہیہم تجارت فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت عن ذکر اللہ، کہ اللہ رب العزت کے ذکر سے انہیں ان کی تجارت غافل نہیں کرتے۔ تو تجارتیں ہم کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کے علاوہ اپنے دیگر معاملات کو بھی انجام دیں، لیکن اپنے دنیاوی معاملات میں، اپنی تجارت میں، اپنے گھر بار میں ایسا مصروف نہ ہوں کہ ہم جو ہے اللہ رب العزت کے ذکر سے غافل ہوں، مساجد کی طرف رخ کرنے سے غافل ہوں، مساجد میں اللہ رب العزت کی لیے نماز کی دعوت دی جائے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ندا بلند کی جائے اور ہمارے کانوں پر جو نہ رہیں گے، ایسا اگر ہے تو یقیناً ہم اپنے مساجد سے غافل ہیں، اپنے مساجد سے دور ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو مساجد سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ معزز سامعین، یہ مساجد وہ پاکیزہ مقامات ہیں کہ جہاں نماز کو ادا کرنا یہ کئی گنا فرض نماز کے ثواب کو 25 گنا اور بعض روایتوں کے مطابق 27 گنا بڑھا دیتا ہے۔ تو وہیں جو شخص مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھ جائے تو اس کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، جب تک کہ وہ اپنے مقام پر باقی رہے، جب تک کہ وہ کوئی دوسرا عمل نہ انجام دے، اس وقت تک فرشتے اس کے حق میں دعائے استغفار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو مساجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، سیکھنے سکھانے میں مشغول ہوتے ہیں، فرشتے انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے۔ یہ مساجد وہ اللہ رب العزت کے گھر ہیں، یہ مساجد اللہ رب العزت کے وہ مقامات ہیں کہ جن کی طرف نہ صرف یہ کہ وہاں عبادت کرنا فضیلت کا سبب ہے، بلکہ اس کی طرف رخ کرنا بھی اللہ رب العزت کی رحمت کا سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من غدا الى المساجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد کی طرف آئے یا مساجد کی طرف شام کے وقت میں مساجد کا رخ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعد اللہ له نزلہ، فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنی مہمان نوازی کو اس کے لیے جنت میں تیار رکھتا ہے۔ اعد اللہ له نزلہ من الجنہ، جنت میں اپنی مہمان نوازی کو اس کے لیے تیار کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کلما غدا او راح، جب بھی وہ صبح کے وقت ہو یا شام کے وقت، جب بھی وہ مسجد کا رخ کرے، اللہ رب العزت اسے اپنے مہمان نوازی اس کے لیے تیار رکھتا ہے۔ معزز سامعین، جو اللہ رب العزت کا مہمان ہو، اللہ رب العزت اسے ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ جو اللہ رب العزت کا مہمان ہو، اللہ رب العزت اس کی مرادوں کو نہیں ٹھکرائے گا۔ اللہ رب العزت کا جو مہمان ہو، اللہ رب العزت اس کی طلب کو، اس کی درخواست کو رد نہیں کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہماری مشکلیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، ہم اللہ رب العزت کے گھر کی طرف رخ کریں اور یہاں آ کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے پسندیدہ مقام اور سب سے جو ہے افضل مقام ہے، لہٰذا یہاں اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف عبادت کا مقام نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسجدیں صرف اس لیے نہیں بنائی جاتی تھیں کہ وہاں 5 وقتہ نمازیں ادا کی جائیں اور اس کے بعد اسے لاک کر کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ایک مدرسہ بھی ہوا کرتی تھی، ایک تربیت گاہ بھی ہوا کرتی تھی، بلکہ ایک ملٹری ہیڈ کوارٹر بھی ہوا کرتا تھا، سپریم کورٹ بھی ہوا کرتا تھا، یہ ایک پارلیمنٹ بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ مسجدیں یہیں پر مدرسے میں ان کی تعمیر، ان کی جو ہے تربیت ہوا کرتی، ان کی تعلیم ہوا کرتی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدرسہ ہم سبھی اس سے متعارف ہیں، اس کے نام کو کم از کم جانتے ہوں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا چبوترا تھا جس کو صفہ کہا جاتا تھا، اور جہاں رہ کر کے، جہاں سو کر کے، جہاں زندگی گزار کر کے جن صحابہ کرام نے علم حاصل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اسی مدرسے کے فارغین میں سے ایک فارغ جس کا نام ہم ہمیشہ لیا کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے چند سال اس چبوترے پر اپنی زندگی گزاری اور سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے کا شرف حاصل کیا، سب سے زیادہ احادیث جنہوں نے امت مسلمہ کے سامنے بیان کی، گرچہ کہ ان کی رفاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اس قدر طویل نہیں ہوئی جتنی طویل کی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ہوئی، جتنی طویل کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہوئی، جتنی طویل کی حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما کی ہوئی۔ لیکن اس کے باوجود اس مدرسے میں رہتے ہوئے صبح شام ان کا ایک ہی مشغلہ تھا، صبح شام ان کا ایک ہی کام تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو حاصل کرتے، علم حاصل کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ معزز سامعین، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، اور اس فتح مکہ کے بعد جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا، کہ جب تم دیکھو کہ اللہ رب العزت کی مدد آ جائے اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگے، اور یہ معاملہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اللہ رب العزت کی مدد آئی اور عرب کے مختلف کونوں سے وفد جو ہے حاضر ہونے لگے، قافلے کے قافلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے، تو ان قافلوں کا استقبال، ان وفود کا استقبال، اگر کوئی مقام اس کے لیے مقرر تھا تو وہ مسجد نبوی تھی۔ چنانچہ آج بھی اسطوانۃ الوفود ایک مسجد نبوی میں ایک پلر ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسطوانۃ الوفود، کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے ان وفود کا، ان آنے والے دور دور سے آنے والے قافلوں کا استقبال کیا کرتے تھے، جہاں ان سے ملاقات کرتے تھے، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ تو معزز سامعین، یہ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کے 5 وقتہ نمازوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ بہت ہی وسیع اس کا جو ہے دائرہ کار ہے۔ مسجدیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ صرف تربیت گاہ، نہ صرف مدرسہ، بلکہ بسا اوقات ان مساجد کو اسپتال کے طور پر بھی استعمال کیا گیا۔ یاد کریں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا وہ معاملہ کہ جب غزوہ خیبر میں، غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیمہ مسجد نبوی میں لگایا تاکہ وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کر سکیں۔ چنانچہ اسی زخم میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، لیکن یہ کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کی خاطر، ان کی عیادت کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ہی میں ان کے لیے خیمہ مقرر کیا تھا۔ معزز سامعین، مساجد، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسجدیں، ان کا دائرہ کار وسیع تھا، اور اس میں جو ہے ہمیشہ اللہ رب العزت کے بندے صحابہ کرام حاضر رہتے اور اس سے استفادہ کرتے، اور اس کو ایک مدرسے کے طور پر، اس کو ایک تربیت گاہ کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس آج کے زمانے میں مسجدوں سے دوری یہ ایک عام وبا بن گئی ہے، ایک عام مصیبت بن گئی ہے۔ لوگ بمشکل 5 وقتہ نمازوں کے لیے مسجد میں بمشکل حاضر ہوتے ہیں، اور اگر حاضر ہو بھی جائیں تو پھر وہاں پر ہونے والے کسی بھی قسم کی تعلیمی و تربیتی معاملات میں، ایک تو یہ کہ اپنی دنیاوی معاملات کی وجہ سے، اپنی مشغولیات کی وجہ سے اگر وہ مصروف ہیں تو کم از کم اپنی اولاد کو اس میں شریک کرنا یہ بھی جو ہے مناسب نہیں سمجھتے، یا اس سے بھی دوری یہ جو ہے بہت ہی ایک بہت بڑا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے، ایک ہمارے لیے، ہمارے آئندہ نسل کے لیے، جو ایک آئندہ نسل جو کہ ذہنی الجھنوں میں، دلی اضطراب میں اور دلی بے چینی میں مبتلا ہے، یہ ہماری آئندہ نسل جو کہ گناہوں کی وجہ سے انہیں سکون و اطمینان حاصل نہیں ہو رہا ہے، انہیں اگر سکون و اطمینان اگر مل سکتا ہے تو اللہ رب العزت کے اس قول کے مطابق الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ پریشان حال قومیں، یہ پریشان حال نسلیں، یہ نونہال جو اسکرینوں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہ جو ہے مختلف ٹی وی پروگراموں پر اپنا وقت گزار رہے ہیں، جنہیں اطمینان و سکون نہیں، جنہیں اطمینان و سکون نام کس چیز کا نام ہے انہیں اس کا صحیح پتہ نہیں۔ ہمیں ضرورت ہے ایسے نونہالوں کو
ایسے نوجوانوں کو، ایسے لوگوں کو مسجدوں سے جوڑنے، مسجدوں میں بیٹھنے، مسجدوں میں علم حاصل کرنے، مسجدوں کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے انہیں جوڑنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ ہماری آئندہ نسلیں یہ کامیاب و کامران ہوں۔ معزز سامعین، معاملہ یہ ہے کہ ان مساجد سے دوری کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آدمی آج جو ہے مال کمانے میں، دنیا کی محبت میں، ہر چیز سے جو ہے بے نیاز ہو چکا ہے۔ مسجدوں سے بھی، اللہ رب العزت کے گھروں سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی، اپنے گھروں سے بھی انتہائی دور ہو چکا ہے۔ وہ ہمیشہ صرف اور صرف اپنے پیسے کمانے، اپنی دنیا بڑھانے اور اپنی زینت و آرائش کے اہتمام میں اپنے وقت کو گزارتا ہے۔ اور اسی طرح مساجد سے دور ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اللہ رب العزت کے بجائے دوسروں کو اپنا مشکل کشا، دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ رکھا ہے، جس کی وجہ سے جب ان پر پریشانیاں آتی ہیں، جب انہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب انہیں کوئی حاجت جو ہے ان کو ستاتی ہے، تو بجائے وہ اس اللہ رب العزت کے ان گھروں کی طرف رجوع کرنے کے، وہ دیگر لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ توحید سے دور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ شیطان کے پھندے میں پڑھ کر وہ جو ہے مزید اضطراب اور مزید بے چینی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو معزز سامعین، عقیدے کی خرابی اور اسی طرح فکری انحرافات یہ ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنی لو لگانے، اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو استوار کرنے، لوگوں نے اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو درست کرنے کے بجائے ایسے وقت میں، مصیبت کے وقت میں، پریشانی کے وقت میں مزید اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح مساجد سے دوری کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے فرقہ واریت اور اسی طرح مسلکی تعصبات کو اس قدر ہوا دے رکھی ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں فلاں نہ آئے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہاں فلاں نہ آئے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العزت کے گھروں میں، اللہ رب العزت کی مساجد میں اس کا ذکر ہونے سے روک دے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز سامعین، اور اسی طرح بہت سارے لوگ مساجد کی تعمیر کرتے ہیں لیکن اس کو آباد کرنے کی فکر نہیں کرتے، اس کو مختلف طریقوں سے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف فخر و مباحات کے لیے، اپنے نام و نہاد کے لیے مسجدوں کی تعمیر، اس کی تزئین اور دیگر چیزوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں یتباہى الناس فی المساجد ثم لا يعمرونها الا قلیلا، فرمایا کہ لوگ قیامت کے قریب یہ مساجد کی تعمیر میں فخر و مباحات کریں گے، ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی کریں گے، پھر اسے اچھی طرح سے آباد نہیں کریں گے۔ یعنی تعمیر تو ہو جائے گی لیکن اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی عبادتوں سے ان مساجد کو آباد نہیں رکھیں گے۔ تو لہٰذا معزز سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان گھروں کو جہاں بنانے کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعمیر کی جہاں فکر کرتے ہیں، وہیں اللہ رب العزت کے ذکر سے، اللہ رب العزت کی عبادتوں سے ان مساجد کو پر کرنے، ان مساجد کو آباد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ الحمدللہ کہ امت مسلمہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہے، اور اگر ان مساجد میں صبح سے لے کر یعنی 5 وقتہ نمازوں میں اس طرح اگر قوم مسلم حاضر ہوا کرے، امت محمدیہ حاضر ہوا کرے جیسے کہ نماز جمعہ میں حاضر ہوا کرتی ہے، تو یقیناً یہ ان کی فلاح و بہبود کی علامت ہوگی، یہ ان کی فلاح و کامرانی کی نشانی ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم صرف اور صرف مساجد کو جمعہ کے لیے آباد کریں اور دیگر نمازوں کے لیے اس کو ویران کر دیں تو یہ جو ہے یہ بہت ہی بڑی بد نصیبی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نماز جمعہ کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی مساجد میں حاضر ہو کر جہاں رہیں، اپنے کام کی جگہ پر، اپنے جو ہے گھروں کے پاس، یا اپنے جس جگہ پر بھی کسی سفر میں ہوں، اگر وہاں مسجد نصیب ہو جائے، جہاں ہوں وہیں پر اللہ رب العزت کے گھر موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وہاں جا کر اللہ رب العزت کے گھروں کو آباد کریں اور اپنے عبادتوں کو وہاں انجام دیں، اور اسی طرح اپنی نوجوان نسل کو، اپنے بچوں کو مسجدوں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اگر ہم مسجدوں سے انہیں جوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی بڑے خیر سے انہیں جوڑتے ہیں، اور ایک بہت ہی بڑے خیر سے وہ جو ہے جڑے رہیں گے، علماء کرام سے جڑے رہیں گے، اپنے مسائل کو بجائے ادھر ادھر پوچھنے کے وہ علماء کرام سے پوچھیں گے، جس کی وجہ سے ان کے حق میں خیر ہوگا۔ لہٰذا آج نوجوان نسل کو ہم دیکھتے ہیں
کہ انتہائی شکوک و شبہات کی زندگی ان کی ہے. وہ ان کے ذہن و دماغ میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات بو دیے گئے ہیں. کہیں خوارجی جو ہے فکر جو ہے ان کے ذہن میں بوئی جا رہی ہے, کہیں قادیانی فکر ان کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے, کہیں اور کسی قسم کی جو ہے شکوک و شبہات ان کے دلوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن چونکہ ان کا تعلق مسجد سے نہیں, چونکہ ان کا تعلق, ان کی قربت علماء کرام سے نہیں, لہٰذا وہ علماء کرام کے پاس آنے اور ان سے کسی بھی قسم کے سوال کرنے, اپنے شکوک و شبہات کو دور کرنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں یا جھجک محسوس کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ ان شکوک و شبہات کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے دور ہو رہے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ علماء کرام سے, مساجد سے اپنے آپ کو, اپنی نوجوان نسل کو, اپنے نونہالوں کو جوڑیں, مساجد میں ہونے والے دینی پروگرام سے اپنے آپ کو جوڑیں, اپنے گھر والوں کو جوڑیں, اور اسی طرح مساجد سے مختلف قسم کے فلاحی کام کریں, جس سے وہ لوگ جو غریب ہیں, غریب طبقہ, جب جو ہے ان کے ساتھ فلاحی معاملات مساجد کے ذریعے سے انجام پائیں گے تو عین ممکن ہے کہ وہ لوگ بھی مسجدوں سے جڑیں گے. تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت اس سلسلے میں جو ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے, اللہ رب العزت ہمیں بخش دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ رب العزت کے بندوں کو اللہ رب العزت کے گھر, اللہ رب العزت کی مساجد سے جوڑ سکیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو توفیق دے کہ کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کر سکیں. اللہ رب العزت ہمیں جو پریشان حال ہیں, اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرض دار ہیں, رب العزت ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اللہ رب العزت جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلیہ عاجلہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.